بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کتاب المزارعات تک ہم پہنچے تھے، اور پچھلے پروگرام میں ایک باب قائم کیا تھا کھیت کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھنے کا باب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو شوقیہ کتے کے رکھنے کو گناہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کتا رکھا اس کے نیک عمل سے ہر روز ایک قیرات کم کیا جاتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ شوقیہ ہے۔ پھر فرمایا سوائے اس کے کہ کھیت کی حفاظت ہے یا غلے کی حفاظت، بکریوں کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، یہ سرکار نے مختلف حدیثوں میں اس بات کو بیان فرمائی۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ شوقیہ کتا پالنا گناہ ہوتا ہے اور دیگر اچھے مقاصد کے لیے جائز ہوتا ہے، اور جب جواز ثابت ہو گیا تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے کتوں کو خریدنا اور ان کا بیچنا بھی شرعاً جائز ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتوں کی لائف سٹاک کا کام کرنا بھی شرعاً فقہ حنفی کے روشنی میں جائز ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ وہی کتے ہوں کہ جو یا تو شکاری کتے ہوں یا گھر کی حفاظت کر سکتے ہوں۔ یہ جو فینسی کتے ہوتے ہیں جن کو ایک لات مارے تو اڑ کے وہاں دور چلے جائے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور وہ خالی خوبصورت ہوتے ہیں یا بالوں کا اسٹائل ان کا ایسا ہوتا ہے، ان کو پالنا تو ان میں اور کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ شوقیہ ان کو پالا جائے۔ ایسے کتوں کا کاروبار کرنا شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ کتے کہ جو واقعی اچھے مقاصد کے لیے ہوں یا جس کی نبی کریم نے اجازت فرمائی، ان کا آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کا لینا دینا صحیح ہے۔ اور جہاں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی سے منع فرمایا، تو وہاں ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ وہ مراد وہ والا کتا ہے جو شوقیہ پالا گیا ہو، یا پھر یہ پہلے سرکار نے اس کو منع فرمایا اور پھر جب چند کتوں کا استثناء کر دیا تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ کتے کی کمائی منع ہے، اب جائز ہے۔ تو اس لیے اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اجازت دی وہاں اجازت ہے، اور جہاں ممانعت ہو وہاں پر اپنے شوق کو، اپنی پسند کو قربان کر دیں اور اللہ کی رضا کی خاطر معاملہ کریں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ جانور پالنے کا شوق ہے، کتے کی جگہ بلی پال لیں آپ۔ یہ کیٹس جو آتی ہیں فینسی کیٹس، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی آپ سینڈ علیحدہ رکھ دیں، یعنی مٹی تو وہیں جا کے یہ پیشاب وغیرہ کریں گی، گھر کو خراب بھی نہیں کرتی ہیں۔ اور بلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ سرکار وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آ گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اس کے سامنے کر دیا، اس نے پانی پیا اور چلی گئی، اور سرکار نے اسی پانی سے وضو فرما لیا۔ اور اس سے پہلے سرکار درندوں کے جوٹھے کو ناپاک قرار دے چکے تھے، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے اسی پانی سے وضو فرما لیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بلی اور بلے جو ہیں یہ طوافین اور طوافات میں سے ہیں۔ مراد یہ کہ طوافین مانے بار بار چکر لگانے والے، یہ بہت زیادہ تمہارے گھر میں آتے ہیں۔ تو گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں ان کو درندہ قرار دے چکا ہوں، اور یہ درندے ہی ہیں اور درندوں کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بار بار تمہارے گھروں میں آتے ہیں، اب اگر میں ان کے جوٹھے کو بھی ناپاک قرار دوں تو کبھی یہ دودھ میں منہ ڈالیں گے، کبھی کھانے میں منہ ڈالیں گے، کبھی پانی کو چاٹیں گے، اور تمہارا یہ دودھ اور پانی خراب ہوتا رہے گا، اور برتن بھی ناپاک پھر کہلائے گا، اسے بار بار پاک کرو گے اور حرج شدید میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے بلی کے جوٹھے کو پاک قرار دے دیا۔ تو لہٰذا بلی گھر میں پال سکتے ہیں، اور اس قسم کی جیسے میں نے عرض کیا اچھی بلیاں جو ہیں یہ کہیں پہ آپ گھر خراب بھی نہیں کریں گے اور آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن کتا نہ رکھیں، اس کی جو رال ہوتی ہے ویسی نجاست غلیظہ ہے، اور اس میں بعض اوقات اگر آپ کیئر نہیں کرتے کتے کی تو اس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو بس کچھ نہ بھی ہو، عقل اسے تسلیم نہ بھی کرے، یعنی اس کے اندر عقلی لحاظ سے آپ کوئی وجہ بیان نہ بھی کر سکیں، جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو اس سے باز آ جائیں۔ اگلی حدیث ہے 2323 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا بیان فرمایا؟ یہ راوی کہتے ہیں سفیان بن ظہیر نے دشنو سے کہ ایک مرد سے سنا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کھیت یا مویشیوں کی حفاظت کے بغیر کتا رکھا، اس کے نیک عمل سے ہر روز ایک قیرات کم ہوتا رہے گا۔
راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم۔ اور یہ شارحین کہتے ہیں کہ جس مرد سے آپ نے سنا تھا وہ اس کا نام عبداللہ تھا، تو انہوں نے گویا کہ کہا کہ میں نے قسم کھائی کہ میں نے اس مسجد کے رب کی قسم، میں نے خود نبی کریم سے یہ بات سنی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیجئے۔ اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو کتے ہوتے ہیں ان کی رال نجاست غلیظہ ہے، بالکل پیشاب کی مثل ناپاک ہے، ان سے منہ چٹوانا، انگریزوں کی تقلید میں اور بڑا فخر محسوس کرنا، اور ان کتوں کو گود میں بٹھانا، اور یہ کتے ہر جگہ گھر میں گھومتے پھر رہے ہوں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اگلا باب دیکھیں، باب استعمال البقر للحراثہ، بیل کو کاشتکاری کے لیے استعمال کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2324۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ یہ بیان ہوا ہے، اور یا قرب قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس وقت ایک شخص گائے کے اوپر سوار تھا تو اس نے مڑ کر اس سوار سے کہا، میں اس لیے تو نہیں پیدا کی گئی ہوں، میں تو صرف ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ اب یہ ماضی کی بات اگر ہم لے لیں تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بچے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، اور پھر یہ چلتے رہی سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور ان میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں، اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو ذکر کرو، کیونکہ ان کے ہاں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ تو اب یہ شخص گائے کے اوپر سوار تھا۔ اب گائے اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کے سواری کی جائے، اس کے لیے گدھے ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ساخت ایسی بنائی ہے، اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تو وہ گائے پہ سوار ہو گیا، وہ بول پڑی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اور ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا تو چرواہے نے اس کا پیچھا کیا، تب بھیڑیے نے کہا، درندوں کے دن اس بکری کا کون محافظ ہوگا، جس دن اس بکری کا میرے سوا کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر میں ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر ایمان لائے۔ ابو سلمہ جو ایک پیچھے کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دن وہ دونوں صحابہ آپ کی مجلس میں نہیں تھے۔ تو اب اس کو سمجھیے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا اظہار بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امور کچھ ایسے بنا دیے ہیں جن کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے۔ مثلا آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، منہ سے کھاتے ہیں، ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پیروں سے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے علاوہ بھی معاملات کر سکتا ہے، یعنی کان دیکھیں اور آنکھ سننے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم بروز قیامت کفار کو ان کے چہروں کے بل لائیں گے، تو بعض صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان چہرے کے بل چلے، یعنی ہم تو پیروں پہ چلتے ہیں، چہروں کے بل؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رب تمہیں پیروں پہ چلانے پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں چہروں کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اب دیکھیں گائے کا کلام کرنا یہ عادت سے ہٹ کر ہے، یہ تو اپنی مخصوص آواز نکالتے ہیں، لیکن کہ انسانی طرز سے کلام کرنا، اس آدمی کی زبان میں کلام کرنا، یہ اللہ کی زبردست قسم کی قدرت کا اظہار ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب و ذرائع جو اللہ نے قائم فرما دی، ایک چیز کا تعلق دوسرے کے ساتھ ملایا ہے، کلام کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، دیکھنے کا آنکھ کے ساتھ ہے، سننے کا کان کے ساتھ ہے، ہاتھ سے چھونے کا ہاتھ کے ساتھ ہے، یا ہم جسم سے بھی چھو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہو گیا، اس نے چیزیں ضرور کنیکشن ملائے ہیں، ان کا آپس میں کانٹیکٹ رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، وہ اپنے قدرت کا بعض اوقات اظہار دکھا دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس گائے نے باقاعدہ کلام کیا، اور یہ اس زمانے کے نبی کا معجزہ کہلائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسا کوئی خلاف عادت کام ہوتا ہے، اگر یہ انسان سے ہو تو اگر وہ نیک پرہیزگار ہیں تو ان کی کرامت کہلائے گی، اگر وہ نبی نہیں ہیں تو نبی پہ ایمان رکھتے ہیں کرامت، لیکن اس نبی کا معجزہ ہوگا۔
لہٰذا اب قیامت تک جتنا اگر کوئی اولیاء آئیں گے اور وہ کوئی کرامت دکھائیں گے تو سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہلائے گا۔ اور اگر انسان کے علاوہ ہو، یہ بھی نبی کا ایک کمال ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ حقیقتاً کمال تو میرے رب کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھا دیا کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس نے کلام کیا ابھی جو، اور اسی طرح ایک بھیڑیا نے کلام کیا، یا ایک شخص نے اس کو جب اس سے چھینا تو اس نے کہا کہ درندوں کے دن اس بکری کا کون محافظ ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک حدیث میں ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ کلام کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدینہ منورہ سے سب لوگ چلے جائیں گے، اس وقت مدینہ منورہ میں صرف پرندے ہوں گے یا درندے ہوں گے۔ یہ اس وقت کی طرف کا ایک اشارہ ہے۔ بعض شارحین کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا مدینہ میں، سب چلے جائیں گے مدینہ، ظاہری اعتبار سے انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ وہ کیا مسئلہ ہوگا، کیوں ہوگا، اس کی بہت ساری متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن سمجھ لیں کوئی ایسی آفت ہوگی یا ایسا کوئی معاملہ ہوگا، سب چلے جائیں گے اور مدینہ میں صرف درندے اور پرندے ہی ہوں گے۔ یہ گویا کہ اس وقت کا ایک اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ بھیڑیا تو غیب نہیں جانتا، یہ اس زمانے کے نبی کا معجزہ سمجھ لیجئے آپ کہ ہوگا۔ بھیڑیے نے کہا کہ گویا کہ جس وقت سب درندے ہوں گے اور کوئی بکری کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، پھر کون بچائے گا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے اوپر فرمایا کہ اس پر میں ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ حالانکہ راوی کہتے ہیں کہ شیخین کریمین ہم انہیں کہتے ہیں، یہ اس مجلس میں موجود بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کریمین کے ان کی غیبت میں، ان کی غیر موجودگی میں، غیبت مینز غیر موجودگی بھی ہوتی ہے، تو غیبت وہ ہے جو گناہ ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، ان کی غیر موجودگی میں سرکار نے ان کے ایمان کی خود گواہی دی ہے کہ میں بھی اس پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ ایسا ہوا، اور وہ دونوں بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو پہلے نبی کریم نے کبھی یہ بات بیان فرمائی، اور جو نبی کریم بیان کر دیتے ہیں اس پہ یقیناً تمام صحابہ فوراً یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات تم جا کر یہ ان کو بتاؤ کہ نبی نے یہ بات بیان فرمائی، تو وہ اس کا انکار نہیں کریں گے، فوراً اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ یقین سرکار نے بیان فرمایا کہ مجھے ان دونوں پہ اتنا یقین ہے کہ اگر وہ میری بات سنیں تو فوراً میری تصدیق کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کر کے ایک تو اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا، اور دوسرا اس میں غیبی خبر بھی ہے کہ اللہ کے نبی نہ پچھلے زمانے میں موجود، نہ قیامت تک آپ موجود ہوں گے، لیکن آپ پچھلے زمانے کی بھی خبریں دے رہے ہیں، اور قرب قیامت کے واقعات بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں، جو یقیناً وحی الہی کے بغیر جاننا ممکن نہیں ہے۔ یا پھر ایسا ہو سکتا تھا، فرض کر لیں کہ کوئی اہل کتاب کے ساتھ رہے، ان کی کتابیں پڑھے، ان کی صحبت میں رہے، ان سے واقعات حاصل کرے، تو کم از کم چلو زمانہ ماضی کے واقعات بیان کر سکتا ہے، مستقبل کے تو نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ نے 40 سالہ ابتدائی زندگی میں جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کسی کی اہل کتاب کے پاس گئے ہوں، ان کی کتابیں لے کے پڑھی ہوں، کسی نے آپ کے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں دیکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس لیے پاک و صاف رکھا، نہ آپ نے کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لی، نہ آپ نے کسی استاد کو اختیار کیا 40 سال تک، اسی لیے کہ اگر کر لیتے تو لوگ یہ کہتے کہ جو ان سے پڑھ کر ان کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، ان سے سن کر باتیں بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سب سے علیحدہ رکھا، اور پھر 40 سال کے بعد وہ واقعات ماضی کے آپ کو بیان کیے جو یہود کے مابین بڑے معروف تھے، اور انہوں نے بیان بھی نہیں کیے تھے ابھی۔ جب نبی کریم بیان کرتے تو وہ حیران رہ جاتے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ایسے ایسا ہوئے، تو سینہ بسینہ باتیں جو ہمارے درمیان رہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ دلیل ہی کافی تھی کہ جب کوئی اپنے طور پہ نہیں جان سکتا تو یقیناً اللہ نے ان کو بتایا ہے، تو یہ وہی آخری نبی ہیں، اس پہ ایمان لے آؤ، لیکن نہیں لے کر آئے۔ اور چلیں یہ تو پھر ایسا ہوا، زمانہ مستقبل کے بارے میں تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں چیز حاصل کی جائے۔ کچھ کاہن تھے، نجومی تھے، جو زمانہ مستقبل کے اپنے ذائچوں کے اعتبار سے حساب کتاب کر کے بتا دیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو نجومیوں کے پاس جانا بھی حرام قرار دیا، کہانت کو بھی منع کر دیا سختی کے ساتھ، وہ سلسلے بھی ختم ہو گئے۔
اب سرکار مستقبل کی بات بیان فرما رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ستاروں کی چال سے تو معلوم نہیں کر رہے، وحی کے ذریعے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل تھیں، اسے سمجھنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا قال اکفنی مؤنۃ النخل او غیرہ وتشرکنی فی الثمر۔ جب کسی شخص نے کہا کہ کھجور کے درخت اور دوسرے درختوں کی دیکھ بھال کی مشقت مجھ پہ چھوڑ دو اور پھلوں میں اور تم شریک رہیں گے۔ حدیث نمبر ہے 2325 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارے کھجوروں کے باغات آپ ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں کی دیکھ بھال کی مشقت ہماری جگہ اٹھائیں اور ہم آپ لوگوں کو پھلوں میں شریک رکھیں گے، تو سب نے کہا کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ تو یہ جو ہم نے مساقات آپ کو بیان کی تھی کہ زراعت تو یہ ہوتی ہے کہ کھیتی باڑی وغیرہ میں کسی کو شریک کر لینا، اور مساقات کا مطلب ہوتا ہے کہ درخت جو باغات ہوتے ہیں اس کی دیکھ بھال کسی کے سپرد کر دینا اور اس کے بعد اس کی جو پیداوار ہے اس میں حصہ داری کر لینا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کے روشنی میں مجہول چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے، یعنی جتنی بھی پیداوار ہوئی اس میں سے 50 من میرا ہوگا باقی تمہارا ہوگا۔ اگر اس طرح کیا معاملہ کیا جائے تو آپ خود سوچئے کہ اگر پیداواری کل 50 من ہوئی تو اس حفاظت کرنے والے، محنت کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہونا یہ چاہیے یا تو کرائے کے اوپر دے دیں کہ آپ سال بھر تک اس کی حفاظت کریں، دیکھ بھال کریں اور آپ کو ہم سال بھر کا اتنا پیسہ دیں گے، یہ ہے اجارے پہ دینا، یہ سب سے بیسٹ وے ہے۔ یا دوسرا اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ جتنی بھی پیداوار ہوئی اس کا اتنا پرسنٹ میرا اور اتنا پرسنٹ آپ کا، یعنی 80% میرا مثلا 20% آپ کا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بالکل کیونکہ اس میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ سامنے والے کو ضرور مل جائے گا۔ لیکن تیسری جو صورت ہے کہ جتنی پیداوار ہوئی اس کا اتنا من میرا باقی تمہارا، اس میں نقصان کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا اس نے اپنے لیے من مقرر کیا یا وزن مقرر کیا وہی اس کو حاصل ہو، سامنے والے کو کچھ بچے ہی نہیں، اس کو شریعت ناپسند کرے گی۔ سب سے بیسٹ تو وہی رقم والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن آج کل جیسے اس طرح کے بھی معاہدات چل رہے ہیں، ہمارا تعامل چل گیا ہے اس کے اندر۔ تعامل کہتے ہیں باہم معاملات چلنا، طے ہونا، اور اس طرح کی باہم عادات کا رائج ہو جانا کہ باغات جو ہیں وہ بٹائی پہ دیے جاتے ہیں اور پھر یہ طے ہو جاتا ہے کہ جتنی پیداوار ہوگی اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا اور اتنا پرسنٹ میرا۔ اور یہ بھی چل رہا ہے باغات کے اندر کہ پیسے طے کر لیتے ہیں کہ 3 سال کے لیے باغ میں آپ کو دیتا ہوں اور ہر مہینے اتنے ہزار روپے آپ مجھے دے دیں گے۔ وہ ایک کرائے کا مسئلہ ہوتا ہے، گویا کہ اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔